یہ واحد ملک ہے جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے. کیا برکات ہے مولوی صاحب آپ کی. وہ بغیر کسی مولوی کے مسلمان ہو گئے, کرسچن تھے قرآن پڑھ کے, اور ہم قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں. یاد رکھیے گا قرآن مجید میں آپ کو دو طرح کی آیتیں ملے گی. ایک کہ جن کا تعلق حالات سے ہے, واقعات سے ہے, قصص سے ہے, اور دوسرا کہ جن کا تعلق احکامات سے ہے. الکتاب لتبین للناس, کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں, لوگوں کے سامنے کھولیں. اب دیکھیں صحابہ کرام جو ہیں وہ عربی کو جاننے والے, عربی کو سمجھنے والے, لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کو واضح کریں. مطلب یہ کہ جو احکامات ہیں اور وہ جو چیزیں جو ان کے اوپر پوشیدہ ہیں اس کو کھولیں, ان کے لیں, آپ اس کو پڑھیں, آپ کو کون روکتا ہے. اور جتنے بھی انگریز اور جتنے بھی غیر مسلم نان مسلم مسلمان ہوتے ہیں ان کا تعلق اکثر ان آیت سے ہوتا ہے جن کا تعلق حالات سے ہوتا ہے, کیونکہ وہ قبر کے واقعات اور محشر کے واقعات, لہذا حقیقتاً وہ انہی آیت سے انہی واقعات سے ہدایت حاصل کرے گا جن کا تعلق ماضی سے ہے اور جن میں عبرت کے واقعات ہیں. بس انشاءاللہ پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ آئندہ علماء کے بارے میں غلط رائے نہیں قائم کرے گا, کیونکہ علماء جہاں روک رہے ہیں نا وہ صحیح روک رہے ہیں, اور اس پر باقاعدہ دلیل بھی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اگر دیکھیں قرآن مجید خود سمجھنے کی چیز ہوتی اور احکامات کو خود سمجھنے کی چیز ہوتی, کبھی بھی ایسی بات نہیں ارشاد ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک بار پھر آپ کا دوست, آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور ایک بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ ایک اہم بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. بات کچھ ایسی ہے کہ بعض مرتبہ چند ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ جو مسلمانوں کو علماء کرام سے دور کر دیتی ہیں, اور حالانکہ وہ بات کچھ اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے, لیکن لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ اگلا سننے والا یہ سمجھے گا, حقیقتاً وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بات تو ہم سے آج تک چھپی رہی اور آج تک ہمیں یہ بات کسی نے بتائی نہیں. تو انشاءاللہ آج اسی کے تحت ایک گفتگو کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں ساحر ردیف صاحب نے چند دن پہلے یہ گفتگو فرمائی تھی کہ علماء نے آج تک ہم سے ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہمیں مبتلا کر کے رکھا. وہ یہ تھا کہ انگریز جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھ کے ترجمے کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں, اور ہمیں علماء نے یہ کہہ کر روکا ہوا ہے کہ اگر تم ترجمہ پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اگر حقیقتاً یہ بات دیکھی جائے نا تو دونوں طرف سے دیکھی جائے, دونوں طرف سے بات ہمیں لگتی صحیح ہے, کیونکہ ساحر الدین صاحب نے جو بات کہی ہے کہ وہ ٹھیک کہی ہے. اور علماء اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ اکثر بندہ خود ترجمہ نہ پڑھے کیونکہ وہ گمراہ ہو جائے گا. لیکن اس کے درمیان میں ایک جو بات ہے وہ ساحر الدین صاحب نے ڈسکس نہیں کی کہ جس کی وجہ سے آج علماء پر بیچارے جو لوگ ہیں وہ طنز کر رہے ہیں اور علماء پر باتیں کس رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک اہم پوائنٹ جو شاید ساحر الدین صاحب نے بھی ڈسکس نہیں کیا وہ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا, تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ علماء نے ایک صحیح فرمایا تھا یا ساحر الدین صاحب نے صحیح فرمایا. دیکھیں میں اپنے تمام ویور سے گزارش کر دیتا ہوں کہ پہلے گفتگو سن لیجئے گا, پھر بعد میں جا کے کومنٹس میں یا اپنے جو ہے نا دل میں کوئی غلط فہمی لائیے گا. ہوتا یہ ہے کہ ساحر الدین صاحب کا اکثر حضرات نام ہی سن کے جو ہے نا تھوڑا سا بلر ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. دیکھیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مسئلے کا حل کریں, مسئلے کو کچھ اس طرح حل کریں کہ دونوں طرف سے سب و شتم نہ ہو, دونوں طرف سے لوگ جو ہے نا وہ کسی ایک دوسرے کو غلط نہ کہیں. تو سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ ساحر الدین صاحب کو کلپ سن لیجئے کہ جس میں ساحر الدین صاحب نے کیا بات ارشاد فرمائی. یہ کہتے ہیں نا خود قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. آئے نا ذرا باہر, آئے نا دنیا سے کنویں سے باہر آئے, آپ کو دکھاؤں. کینیڈا میں 35-40 ہزار جو کانورٹس کی ایگریگیشن کنونشن ہوتی ہے, جو کرسچن تھے پہلے مسلمان ہو گئے, خود گھروں میں قرآن پڑھ پڑھ کے وہ گمراہ نہیں ہوئے, پاکستانی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ واحد ملک ہے جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے. کیا برکات ہے مولوی صاحب آپ کی. وہ بغیر کسی مولوی کے مسلمان ہو گئے, کرسچن تھے قرآن پڑھ کے, اور ہم قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں. اچھا ساحر الدین صاحب نے بات کی کہ دیکھیں علماء ہمیں روک رہے ہیں اور انگریز مسلمان ہو رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی گہرائی میں لے کے جانا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ اگر آپ یہ پوری گفتگو ویڈیو سن لیں گے, ویڈیو دیکھ لیں گے, انشاءاللہ آپ کا 100% جو مائنڈ ہوگا وہ فریش ہو جائے گا, اور آپ واقعی میں کہیں گے کہ ہاں بھائی بالکل علماء نے صحیح بات فرمائی. دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو دو طرح کی آیتیں ملیں گی. یاد رکھیے گا قرآن مجید میں آپ کو دو طرح کی آیتیں ملیں گی. ایک کہ جن کا تعلق حالات سے ہے, واقعات سے ہے, قصص سے ہے, اور دوسرا کہ جن کا تعلق احکامات سے ہے.
حالات کے واقعات آپ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا قصہ اور سورہ یوسف پوری، اور اس کے ساتھ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا قال القوا ما انتم ملقون، وہ جادوگروں کا قصہ اور فرعون کے غرق ہونے کا قصہ. مطلب کہ تمام جو قصے ہیں ایک کیٹیگری جو ہے نا ان آیتوں کی آتی ہے. دوسری آیتیں جو ہیں، جو دوسری کیٹیگری والی آیتیں ہیں وہ ہیں احکامات کے متعلق، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ولا تقربوا الزنا. یہ تمام جو ہے نا واقعات اور حالات یعنی کہ جن کا تعلق احکامات سے ہے. اب قرآن مجید میں آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ سورۃ القمر میں کئی مرتبہ آئی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت کی چیز ہے، ہم نے اس کو تمہارے لیے آسان کر دی ہے. تو دیکھیں یہاں پر جو آسان کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہر بندہ یاد اور حفظ کر سکتا ہے، اور اگر اس کے حالات اور واقعات جن کا تعلق ماقبل سے ہے، ماضی سے ہے، اگر ان سے کوئی رہنمائی حاصل لینا چاہے تو بہت اچھی طرح رہنمائی لے سکتا ہے. لیکن اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احکامات میں اپنے عقل کے گھوڑے دڑائیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات، اور بعض لوگ کہتے ہیں تو لہٰذا یہ بات میں نے آپ کو یہ سمجھا دی کہ جو آیتیں جن کا تعلق ہے وہ پچھلے واقعات سے ہیں یا عبرت کے واقعات سے ہے، اس سے ہر بندہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے. لیکن جن کا تعلق احکامات سے ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں، لوگوں کے سامنے کھولیں. اب دیکھیں صحابہ کرام جو ہیں وہ عربی کو جاننے والے، عربی کو سمجھنے والے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کو واضح کریں. مطلب یہ کہ جو احکامات ہیں اور وہ جو چیزیں جو ان کے اوپر پوشیدہ ہیں اس کو کھولیں، ان کے سامنے بیان کریں. حالانکہ دیکھیں نا آپ نے بات پڑھی ہوگی کہ ایک صحابی کو ایک سورت یاد کرنے میں کئی سال لگے. وہ یہی وجہ تھی، حالانکہ وہ عربی کو جانتے تھے لیکن اس کے باوجود رہنمائی لینے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس جاتے، اللہ کے نبی سے وہ احکامات سمجھتے جو کہ قرآن مجید میں آئے تھے. تو لہذا اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں ہیں، جن کا تعلق حالات سے ہے اور جن کا تعلق احکامات سے ہے. اب جو علماء روکتے ہیں، اب آتے ہیں مسئلہ پوائنٹ کی طرف کہ علماء جو روکتے ہیں جس بات سے کہ بھائی آپ قرآن مجید کو خود سمجھنے کی کوشش نہ کریں، وہ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ دوسری آیتوں کی ہوتی ہے کہ جن کا تعلق احکامات سے ہوتا ہے. کیونکہ احکامات ہمیں اچھی طرح سے معلوم نہیں ہوتے، تو لہٰذا قرآن مجید میں کوئی آیت جو کہ احکامات کے متعلق ہو اس کو سمجھ کر اپنی کوئی رائے قائم کر دیں جو کہ غلط ہو. لہٰذا وہ رائے جب ہم نے قائم کی، ہم پہلے جو ہے نا صراط مستقیم سے ہٹے، پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی ہٹا دیں گے یہ رائے اپنی دوسروں کو بتا کے. تو لہٰذا جو علماء کرام ہیں جو روکتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے، وہ دوسرے نمبر کی جو کیٹیگری ہے آیت کی کہ جن کا تعلق احکامات سے ہے. اور جو پہلی قسم کی جو آیت ہے اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا. وہ آپ کوئی کسی اچھے مفسر کا ترجمہ لیں، تفسیر لیں، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو کون روکتا ہے. اور جتنے بھی انگریز اور جتنے بھی غیر مسلم نان مسلم مسلمان ہوتے ہیں ان کا تعلق اکثر ان آیت سے ہوتا ہے جن کا تعلق حالات سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ قبر کے واقعات اور محشر کے واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور تمام انبیاء کے واقعات، یہ چیزیں اور پچھلی قوموں کے واقعات جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ان کے آثار آج بھی موجود ہیں، ان کے حالات اور واقعات پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. یہ حالات ہرگز نہیں بڑھتے اور وہ واقعات اور وہ آیتیں ہرگز نہیں بڑھتے کہ جن کا تعلق احکامات سے ہے. اگر کوئی انگریز آپ کے سامنے وہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہو اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ شہر رمضان، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو لہذا وہ ان سے دیکھ کے کیسے ہدایت حاصل کرے گا. لہذا حقیقتاً وہ انہی آیت سے انہی واقعات سے ہدایت حاصل کرے گا جن کا تعلق ماضی سے ہے اور جن میں عبرت کے واقعات ہیں. تو لہٰذا اب اگر دیکھا جائے تو علماء ان آیتوں سے روکتے ہیں جن کا تعلق کس سے ہو، ایک احکامات سے ہو، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ گمراہ نہ ہو جائے، اپنے طرف سے کوئی رائے قائم نہ کر دیں. تو ساحر ادیم صاحب نے جو گفتگو فرمائی، میرے خیال سے میں ان کو اچھی اس نے ذن بھر تعمیر کروں گا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ علماء روکتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ پہلی قسم کی آیت سے نہیں روکتے بلکہ دوسری قسم کی آیت سے روکتے ہیں. لہٰذا جس نے میری گفتگو سن لی اور جس نے میری ویڈیو دیکھ لی، میں اللہ سے انشاءاللہ پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ آئندہ علماء کے بارے میں غلط رائے نہیں قائم کرے گا، کیونکہ علماء جہاں روک رہے ہیں نا وہ صحیح روک رہے ہیں اور اس پر باقاعدہ دلیل بھی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اگر دیکھیں قرآن مجید خود سمجھنے کی چیز ہوتی اور احکامات کو خود سمجھنے کی چیز ہوتی، کبھی بھی ایسی بات نہیں ارشاد ہوتی کہ قرآن بھی آگے پھر اللہ نے فرمایا بھی آپ لوگوں پر واضح کرے.
ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا یہ میں امید کرتا ہوں کہ جناب آپ کو میری چھوٹی سی گفتگو سمجھ آ گئی ہوگی, اور ساحر ادیم صاحب کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور جو علماء کا جو موقف ہے, اور آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ساحر ادیم صاحب نے ایک چھوٹی سی مسٹیک کر دی, وہ یہ کر دیا کہ وہ آیتیں نہیں بتائیں کہ جن کے متعلق علماء کرام روکتے ہیں. وہ میں نے انشاءاللہ کو کوشش کی کہ میں آپ کو بتا سکوں, وہ وہی آیتیں ہیں جن کا تعلق احکامات سے ہے. تو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ کو گفتگو اچھی لگی ہوگی, اور آپ انشاءاللہ آئندہ علماء کے بارے میں حسن ظن جو ہے نا وہ اپنے دلوں میں, اپنے ذہنوں میں قائم کریں گے انشاءاللہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.